اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب میں ہمیں جو ایک یہ کامن مسئلہ بھی ہے، سوال بھی موصول ہوا تھا اور مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ خضاب لگایا جاتا ہے جو مارکیٹ میں عام ملتے ہیں تو یہ لگا ہو تو کیا وضو ہو جائے گی، اور بالوں کو رنگنے کا مسئلہ اس سے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جواب تو اس کا 2 لائنوں میں دیا جا سکتا، مگر سوال بھیجنے والوں نے یہ کہا کہ ہمیں کنفیوژن ہے اس کے بارے میں۔ کنفیوژن تو پھر تفصیل سے ہی دور ہو سکتی ہے، اور یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ جو عام طور پہ درپیش ہے، تو اس لیے سوچا کہ اس پہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا جائے اللہ کی دی توفیق سے۔ بالوں کو رنگنا اس میں جب آپ جائیں گے اس میں تو 2-3 باتوں کا دھیان رکھنا۔ ایک تو دھیان یہ رکھنا ہے کہ بال جو رنگنا ہے وہ ہے سفید بالوں کا دوسرا رنگ کر دینا۔ دوسری اس میں بات جو خیال رکھنی وہ یہ ہے کہ خضاب جو ہے وہ کسی مرکب کو نہیں کہتے، بلکہ خضاب جو ہے وہ رنگ کو کہتے ہیں۔ رنگ میں اور مرکب میں فرق ہوتا۔ تیسرا اس میں آئے گا وسمہ۔ وسمہ عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں بھی لوگ اس لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وسمہ بھی جو ہے دراصل وہ رنگ ہے، وہ ہے نیل کا رنگ۔ وہ بھی ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو جہاں خضاب کا لفظ آئے اس کا معنی ہے رنگ، اور خضاب کرنے سے معنی مراد یہ ہوتا ہے کہ بالوں کو رنگنا۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفید بالوں کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے بال اکھیڑنے سے منع کیا اور فرمایا یہ تو مسلمان کا نور ہے۔ سنن ترمذی کتاب الادب چیپٹر 56 حدیث کا نمبر 2821۔ یعنی جب آدمی کی عمر شروع ہو جائے اور بال جو ہے وہ قدرتاً سفید ہونا شروع ہو جائیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض بچوں کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ بیماری کی صورت میں ہوتے ہیں۔ قدرتاً جو بال سفید ہوں گے وہ ہوں گے جو عمر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الشیب کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا حدیث شریف کے اندر۔ بڑھاپے کے سفید بال اکھیڑنے سے منع کیا ہے اور فرمایا یہ تو مسلمان کا نور ہے۔ ہمارے ہوتا ہے نا سر میں بال دیکھا وائٹ تو کہتے ہیں اسے اکھاڑ کے پھینک دو، تو اس سے منع فرمایا گیا۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال نہ اکھیڑو اس کے لیے جس مسلمان کا کوئی بال حالت اسلام میں سفید ہوا، کیونکہ اس ٹائم تو لوگ کفر اور شرک سے نکل کر مسلمان ہو رہے تھے۔ تو جس کا کوئی بال حالت اسلام میں، چاہے وہ پیدائشی مسلمان ہو چاہے وہ کنورٹڈ مسلم ہو، حالت اسلام میں ہو، تو جب اس کا بال سفید ہوا تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس سے ایک گناہ مٹا دے گا۔ یہ ایک بال کے عوض ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الترجل چیپٹر 7 حدیث کا نمبر 4202۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت انس کا ایک قول ہے یہ کہ سر اور داڑھی کے سفید بال اکھیڑنا مکروہ ہے۔ یہ مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی نہیں ہے، یعنی یہ حرام کے قریب ہے،
بالوں کو، سفید بالوں کو اکھیڑنا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر 29 حدیث کا نمبر 6077 اور ماڈرن ترکیم میں اس کا نمبر 2341۔ سو ان تین احادیث سے دو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے اس کے مطابق یہ سفید بال جو ہیں یہ باعث تعظیم ہیں، اس کا روز محشر یہ نور کی حالت میں ہوں گے، اس کا اجر ملے گا، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا ایک بال کے، یعنی ڈبل نیکی بھی مل جائے گی اور گناہ بھی مٹ جائے گا۔ اور ان کا جو اکھیڑنا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کو یہاں ہم کاری دیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ کیا بالوں کو رنگنا یعنی بالوں پہ خضاب لگانا یا خضاب کرنا کیا سنت نبوی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ سنت نبوی نہیں ہے۔ بعض احادیث میں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگائی اور یہ سارا کچھ، مگر اس احادیث کے اگینسٹ جو ہمیں احادیث ملتی ہیں وہ زیادہ پاورفل احادیث ہیں، وہ اسناد کے لحاظ سے بھی اور اپنے تواتر کے حساب سے بھی۔ سو ان میں سے ایک یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر 29 اور حدیث کا نمبر 6073، ماڈرن ترکیم میں اس کا نمبر 2341، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا خضاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑھاپا نہیں دیکھا گیا کہ خضاب کی ضرورت پڑتی، البتہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے خضاب کیا مہندی اور وسمہ سے۔ اب اس ایک ہی حدیث کے اندر ہمیں دو چیزیں مل گئی، تین چیزیں بلکہ۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا اتنا آئی نہیں تھا کہ یعنی آپ کے بال اتنے سفید ہو ہی نہیں تھے کہ آپ کو خضاب کی ضرورت پڑتی، نمبر ایک تو یہ ہوا، تو یہ سنت نبوی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی سنت میں ضرور موجود ہے، اور وہ جو سنت میں موجود ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے، وہ بھی آ جائے گا آگے۔ تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کے لیے جو خضاب جو پرمیسیبل ہے وہ ہے مہندی اور وسمہ۔ اب یہاں اگر رک کر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو ہمیں باقی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مہندی یہ بھی قدرتی ہے، آرگینک آپ کہہ لیں اس کو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، یہ پتے ملتے ہیں ان سے یہ بنا لیا جاتا ہے، بات ختم ہوگی، انہی میں ان میں کوئی چیز مکس نہیں ہوتی۔ وسمہ یہ نیل کی پتی، نیل انڈیگو، اس کو ویسے بھی انگریزی میں جو اس کی ٹرم یوز ہوتی ہے دیٹ از انڈیگو۔ اس کی قریب ترین مثال جو ہے وہ کپڑوں کو نیل دیا جاتا ہے نا، یہ وہ والا رنگ ہے۔ سو نیل کی پتی سے بنا ہوا سیاہی مائل سرخ مرکب جو ہے اس کو وسمہ کہتے ہیں۔ تو ان دونوں حضرات نے جو، اور صحابہ کرام نے بھی باقی نے بھی، جنہوں نے بھی خضاب کیا انہوں نے مہندی اور وسمہ سے ہی کیا۔ سو ہمیں یہاں ایک بیس جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ پرمیسیبل یہ ہے کہ آپ قدرتی چیز کے ساتھ اس کو اپنی داڑھی کو رنگ کریں، اور پھر ہمیں حدیث میں آگے ملے گا کہ کون سا رنگ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اب آگے چونکہ ہم نے اوپر تو دیکھا نا کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا نہیں ہے، اب آ گیا کہ بالوں کو رنگنے کا جواز، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بالوں کو خضاب لگایا، اور بھی صحابہ کرام کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے، ان سے بیان کیا حضرت نافع نے، اور حضرت نافع سے بیان کیا حضرت ابن عمر نے۔ اب اس چین کے اندر دیکھ لیں کوئی بھی جو راوی ہے یہ دو ہیں، امام ابو حنیفہ نے یہ حدیث لیے حضرت نافع سے اور انہوں نے یہ حدیث لی حضرت ابن عمر سے، تو اس چین میں کہیں پہ بھی کوئی ضعیف راوی نہیں ہے،
جو ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ جب آپ کسی حدیث کو کوٹ کریں اور آپ یہ کہیں کہ جی فقہ نفی میں یہ حدیث ضعیف استعمال ہوئی ہے، تو ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ حدیث اگر امام ابو حنیفہ نے استعمال کی ہے، اس حدیث سے استدلال لیا ہے، یعنی اس پہ بیس کیا ایک فتوے کو، اس کے راوی کون سے تھے؟ اگر اس کے راوی تمام ثقہ ہیں جس طرح یہ حدیث شریف کے سامنے ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام ابو حنیفہ نے ضعیف حدیث پہ عمل کیا. یہ ڈفرینس ہمیشہ یاد رکھا کریں. حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخدبو یعنی خضاب لگاؤ، وخالف اہل الکتاب اور اہل کتاب کی مخالفت کرو. الموسوۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابو حنیفہ کتاب اللباس والزینہ مخالفہ اہل کتاب فی الخضاب، حدیث کا نمبر 9524. اور یہی حدیث جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ امام بخاری نے بھی کوٹ کی ہوئی ہے، اور یہ روایت ہے یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور اس کی روایت جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ یہ ہے ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفہم، کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ خضاب نہیں کرتے بالوں کو، فخالفہم تو ان کی مخالفت کرو. تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر صحابہ کرام نے خضاب کیا، یعنی اپنے داڑھی کو اور سر کے بالوں کو رنگا انہوں نے اگر، تو وہ اس ارشاد کے مطابق تھا، اور یہ ارشاد یہ تھا کہ چونکہ وہ نہیں کرتے یہودی، اس لیے تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے بالوں کو رنگ لو. ایک تو یہ اس کی وجہ ہوگی، ایک دوسری اور وجہ بھی آگے آئے گی، دو وجوہات کی بنا پر ایسا کیا گیا تھا. تو آج کے دور میں وہ ڈفرنس، کیونکہ وہ پہلے ایک جیسی تھے سارے کچھ، جس طرح ہم اگر مکس ہو جائیں یہاں پہ تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، کیونکہ وہ کلر، کریڈ، ریس اس طرح ملتی جلتی ہے. تو اس دور میں یہی مسئلہ تھا کہ وہ سارے عرب کے رہنے والے تھے اور وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون جو ہے وہ کفار میں سے ہے، کون اہل کتاب میں سے ہے، کون مشرکوں میں سے ہے. تو اس میں پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جو یہ کام کرتے ہیں اس کے مخالف کریں گے تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کون یہ ہے اور کون ہم ہے. وہ معاملہ اب رہا نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ جو بیس بنتی ہے اس کی بالوں کو رنگنے کی، اس کے لیے چونکہ ابھی اگر یہاں دیکھا جائے تو فرمایا اخدبو کہ خضاب کرو، تو اگر آپ کو دیکھیں یہ فعل اور امر ہے، یعنی فعل اور امر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم میں آ گیا، مگر چونکہ اس کی اب وہ ریزن موجود نہیں ہے، وہ اس دور میں تھی، اس دور کے بعد وہ ریزن موجود نہیں ہے، تو فقہا نے اس کے لیے جو حکم لگایا ہے وہ واجب کا نہیں لگایا، بلکہ وہ لگایا ہے کہ یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ اس کو بالوں کو رنگ لیں. اور اگر آپ نہ رنگیں آج کے دور میں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. یعنی یہ حکم واجبیت میں نہیں ہے، یہ حکم استحباب میں ہے، پسندیدہ فعل میں ہے. اس کو کرنے کا کہ لازمی طور پر کرنا ہے وہ حکم نہیں ہے، وہ اس دور میں تھا. صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کا حوالہ ہے کتاب صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء چیپٹر 50، حدیث کا نمبر 3462. پھر اب معاملہ ہوا کہ ہم نے یہاں دیکھا اوپر کہ خضاب جو ہے وہ دو، مہندی اور وسمہ، یہ دو. مہندی کا رنگ جو ہے وہ یلو بھی ہوتا ہے، اس کا رنگ اگر یہ مہندی تیز ہو تو اس کا رنگ سرخ بھی ہوتا ہے. وسمہ کا رنگ جو ہے وہ انڈیگو، نیل کا رنگ آپ سامنے رکھ لیں، تو جب وہ زیادہ مقدار میں ہوتا وہ نیل کا رنگ ہے، لیکن وہ لگتا ہے ایسے جیسے سیاہی مائل ہے. تو ان میں کہیں پہ بھی سیاہ رنگ موجود نہیں ہے. یہاں اب معاملہ آ جاتا ہے کہ کیا بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگایا جا سکتا ہے، سیاہ خضاب کیا جا سکتا ہے؟
تو اس کے معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے منع فرما دیا گیا۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ابو قحافہ جس سال مکہ فتح ہوا آئے، ان کا سر اور ان کی داڑھی ثغامہ کی طرح سفید تھی۔ یہ ثغامہ یہ گھاس ہے جو وائٹ ہوتی ہے بالکل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس یعنی بڑھاپے کو، سفید بالوں کو تبدیل کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ یہ ممانعت آ گئی، اور یہ ریفرنس ہے اس کا صحیح مسلم کتاب اللباس و زینہ چیپٹر 24، حدیث کا نمبر 5509، ماڈرن ترکیب میں اس کا نمبر 2102۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ سیاہ رنگ کیونکہ اس میں بہت بحث ہے کہ یہ کالے رنگ کا خضاب لگانا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں نا رنگ کا خضاب، حالانکہ تو ویسے تو ہونا چاہیے کہ کالا خضاب لگانا چاہیے کہ نہیں، لیکن ہماری اردو لینگویج ہمارے گھر کی کہتی ہے، ہم جو مرضی کرتے پھرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہذا جس میں آپ کو سمجھ آ جائے وہی بات کر لیتے ہیں کہ سیاہ رنگ کا خضاب لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، لوگ لگاتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں منع کیا گیا اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں سفید بالوں کے خضاب سے ممانعت کی علت اور وجہ یہ ہے کہ اس میں دھوکہ ہے۔ یعنی آپ ہیں تو آپ کی عمر زیادہ، لیکن آپ خضاب لگا کے کالا آپ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ جی میں 50 یا 55 کا نہیں ہوں، میں تو بلکہ یہی کو بس 35-40 کے اراؤنڈ ہوں۔ تو یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینا حرام ہے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تغیر لخلق اللہ ہے، یعنی یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی جو چیز ہے اس کے اندر خود سے تبدیلی کرنا جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو اس پہ دونوں چیزیں جو آتی ہیں اس کی وجہ سے سیاہ خضاب کی ممانعت کی گئی۔ تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ خضاب فرعون نے کیا تھا، سیاہ رنگ، اپنے بالوں کو سیاہ جو کیا تھا وہ فرعون نے کیا تھا، اور اس فرعون والی جو روایت ہے اس کا حوالہ یہ ہے سنن ابن ابی شیبہ 25533 نمبر۔ حضرت مجاہد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ سیاہ خضاب کو ناپسند سمجھتے تھے اور فرماتے تھے یہ خضاب سب سے پہلے فرعون نے کیا تھا۔ فرعون کے پہلی مرتبہ استعمال کی تو 7 ریزن ہے، لیکن ایک اور بہت بڑی ریزن وہ یہ ہے کہ سیاہ خضاب لگانے پر وعید نازل ہوئی، عذاب کی وعید ہے۔ اور یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے کی طرح، یعنی پوٹا ہوتا سینہ کبوتر کا، اس کے سینے کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے، یعنی پچ بلیک خضاب لگائیں گے، وہ جنت کی بو تک نہ پائیں گے۔ ان کو یہ عذاب ہے کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، لیکن وہ اس کی بو تک نہیں پا سکیں گے۔ سنن نبی داؤد کتاب التراجل چیپٹر 20 حدیث کا نمبر 4212۔ سو اس پہ چونکہ وعید بھی آئی ہوئی ہے، یہ منع بھی فرمایا گیا اس کو، اور اس لیے، اور یہ انیشلی فرعون کا بھی فعل تھا، تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں مناہی کو ہی لیا گیا ہے۔ اور فقہ جو ہے اس پہ ان کا سوائے امام ابو یوسف کے فقہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس کا استعمال جو ہے بعض نے کہا کہ حرام ہے اور بعض نے کہا کہ یہ مکروہ تحریمی یعنی نیئر ٹو حرام ہے۔ یہ کن حالات میں سیاہ خضاب لگایا جا سکتا ہے؟ آؤٹ رائٹلی یہ منع ہے، لیکن دیر آر فیو انسٹانسز جس میں ایکسیپشن موجود ہے، اور وہ یہ ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب اللباس چیپٹر 33 حدیث کا نمبر 3625۔ یہ صہیب الخیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خضاب تم لگاتے ہو ان میں بہترین کالا خضاب ہے، اس سے عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہاری طرف زیادہ راغب ہوتی ہیں اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت زیادہ بیٹھتی ہے۔ اب یہاں سے 2 معاملے عکس ہوئے۔ یہ جو بہترین کالا خضاب فرمایا گیا نا وہ اس کے نتیجے کی وجہ سے فرمایا گیا، یہ نہیں کہ آپ کو پسند تھا،
جو اس کا نتیجہ ہے اس کو لگانے کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کالا خضاب ہے۔ اس سے دو مسئلے اخذ ہوئے۔ نمبر ایک کہ اگر بیوی کے لیے مرنا ہے، سجنا ہے کہ میری بیوی مجھے پسند کرتی رہے، یا بیوی یہ کہے کہ میرا خاوند مجھے پسند کرتا رہے، تو اس صورت میں سیاہ خضاب لگانا جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت صرف امام ابو یوسف نے دی ہے فقہ حنفی میں۔ کسی اور فقیہ نے، کسی اور مفتی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ لوگ بحث کرتے ہیں اس کے اوپر، اور جو اس میں وہ روایات کوٹ کرتے ہیں وہ روایات اس قدر ضعیف ہیں کہ ان سے شرعی استدلال نہیں لیا جا سکتا۔ جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ ہمیں چونکہ غزوات بھی ملتے ہیں اور دوسری جنگیں بھی ہمیں ملتی ہیں، تو وہ پرماننٹ چیز ہے، اور وہ اگلا حصہ ہے کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت زیادہ بیٹھتی ہے کہ جب، کیونکہ اس میں صحابہ کرام میں ایجڈ لوگ بھی تھے، جب غزوے کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ بال کالے کر دیتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو سامنے دشمن تھا اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سارے جوان ہیں، تو وہ ان کے دلوں میں ایک ہیبت بیٹھتی تھی کہ ان بوڑھا تو کوئی نہیں، کمزور تو ہے کوئی نہیں ان میں، تو لہذا ان سے لڑنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سو یہ دو صورتیں ہیں، بیوی کے لیے لگایا جائے یا بیوی خاوند کے لیے لگائے، اور اس کو میں نے بتا دیا کہ امام ابو یوسف کے علاوہ اس کو کسی نے انڈورس نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کی اپنی اس میں قباحتیں ہیں، باہر روایت کا بھی مسئلہ اس کے اندر۔ لیکن یہ ہمیں جو دوسری ہے کہ جہاد کے لیے جب جائیں تو اس میں پرمیسیبل ہے، تاکہ دشمن جو ہے اس پہ ذرا ہیبت طاری ہو کہ جوان لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، یہ ان سے لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اگلا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں سیاہ خضاب جو ہے اس کی اجازت ہو، اس میں کہیں نہیں ہے۔ بالوں کو کس سے رنگا جائے؟ اب آگے بات کہ جو خضاب ہے وہ کون سا پسندیدہ ہے یا کون سا لگانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر چیز جس سے بال کی سفیدی بدلی جائے وہ مہندی اور وسمہ ہے، جو ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے معاملے میں بھی دیکھا رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اسی سے یوز کیا تھا۔ اب اگر آپ یہ وہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جو پیچھے بات ہے نا بہترین کالا خضاب ہے، تو وہ ان کے نتیجے کی وجہ سے، اس کے یوسیج کی وجہ سے، وگرنہ عام بندے کے لیے جو سب سے بہتر چیز آپ نے فرمائی وہ ہے مہندی اور وسمہ، اور وہ اس کے اللہ کی رحمت سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی ریزنس کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے کہا میں نے عامر کو دیکھا، انہوں نے اپنی داڑھی کو مہندی سے رنگا ہوا تھا، اور میں نے ان پر سرخ لباس دیکھا۔ الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات امام ابو حنیفہ کتاب اللباس والزینہ باب ما جاء فی الخطاب بالحنہ، یہ ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں ہنا، ایکچولی یہ ورڈ ہنہ ہے، یہ اس میں نون جو ہے متشدد ہے، اس پہ تشدید ہے، ایکچوئل پروننسیشن اس کی یہی ہے ہنہ۔ تو ہم کہتے ہیں نا اردو تمہاری پھر گھر کی ہے نا، جو مرضی کرتے پھر۔ بالحنہ والقتم، حدیث کا نمبر 9488۔ صحیح ابن حبان میں یہی حدیث جو ہے کتاب الزینہ و طیب میں ہے، چیپٹر 11 حدیث کا نمبر 5474۔ اس میں صرف امام ابو حنیفہ کا جو اپنا قول ہے آخر میں کہ میں نے عامر کو دیکھا اور داڑھی کو مہندی سے رنگا ہوا تھا، یہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ سنن ترمذی میں یہی حدیث ہے کتاب اللباس میں، چیپٹر 20 حدیث کا نمبر 1753، اور اس میں بھی امام ابو حنیفہ کا قول اپنا قول نہیں ہے، اوپر کی حدیث اس طرح ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ روایت آ گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگا رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا اچھا ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا جس نے مہندی اور قتم کا خضاب لگایا ہوا تھا، انہیں تو مکس کر کے لگایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص زرد رنگ کا خضاب لگا کے گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان سب سے اچھا ہے۔
سنن ابی داؤد کتاب الترجل چیپٹر 19 حدیث کا نمبر 4211۔ سو جو پسندیدہ ترین جو رنگ ہے جس سے بالوں کو بڑھاپے میں رنگا جا سکتا ہے وہ زرد ہے، اور وہ زرد سم ٹائمز اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ سرخی مائل ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد گرامی تھے، ان کی داڑھی کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے روایت کی ہے کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آگ کے شعلے ہوں، اس حد تک وہ سرخ تھے وہ آپ کے بال۔ لیکن وہ جو لگائی جاتی تھی چیز وہ ایکچولی یہ مہندی ہی تھی۔ بالوں کو رنگنے کا اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کا شرعی حکم کیا ڈرائیو کیا گیا، ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ الدر المختار میں ہے کہ ایک مرد کا اپنے بالوں اور داڑھی پر خضاب لگانا یہ مستحب ہے، جو میں ساتھ سے سمجھاتا ہوں، یہ ابھی وہ اس سبب ہوا سارا، اگرچہ جہاد کے علاوہ ہو، کہ اگر جہاد میں نہ بھی ہو تو وہ اگر رنگ اپنے بالوں کو لگائے تو یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ یہ اصح قول کے مطابق ہے، یعنی کریکٹڈ کیا گیا، اس قول کو کریکٹ کیا گیا، اور جو اصح قول ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا، وہ ہم نے روایتوں پر دیکھ لی، اور سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے، یہ بھی ہم نے روایت دیکھ لی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مکروہ نہیں ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ امام ابو یوسف نے اس کا لیے فتویٰ دیا ہوا۔ رد المختار یعنی علامہ ابن عبدالدین شامی نے الدر المختار کے جو شرح بیان کی ہے، جو اوپر عبارت ہے اس کی شرح جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ مرد کا اپنے بالوں اور داڑھی پر خضاب یعنی رنگ لگانا، تو یہ بالوں کے لیے ہے۔ جہاں تک ہاتھوں اور پاؤں میں لگانے کا معاملہ ہے تو وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، وہ مردوں کے لیے نہیں ہے، اور اگر مرد وہ لگائے گا تو پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت بھیجی، ان مردوں پہ جو عورتوں کی شبہات اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت بھیجی جو مردوں کی شبہات اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا اس لعنت میں چلا جائے گا اگر مرد ہاتھوں اور پاؤں پہ بھی رنگ چڑھائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عبارت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا، یہ ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بھی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال سفید نہیں ہوئے تھے، یعنی 20 جب گنے جائیں تو 20 نہیں تھے، وہ 20 سے کم تھے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب چیپٹر 23 حدیث کا نمبر 3547، بلکہ وہ 17 بال تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب اللباس چیپٹر 35 حدیث کا نمبر 3629۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہندی اور قسم یہ یعنی وسمہ کا خضاب لگایا، یہ ختم ہونا چاہیے، ٹھیک۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر 29 حدیث کا نمبر 6073، ماڈرن ترکیب میں اس کا نمبر 2341۔ پھر اوپر الدر المختار کی عبارت میں ہے کہ اگرچہ جہاد کے علاوہ ہو، تو یعنی جہاد کے علاوہ کسی اور امر کے لیے خضاب لگانا مکروہ ہے، یعنی یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جہاں تک جہاد کے لیے سیاہ خضاب لگانے کا تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کی نظر میں زیادہ ہیبت ناک ہوں، تو یہ بالاتفاق محمود ہے، یعنی قابل تعریف ہے ایسا کرنا۔ اگر اس لیے خضاب لگائے کہ اپنے آپ کو عورتوں کے غیر عورتوں کے لیے مزین کرے، یہاں یہ جو عورتیں ہیں اس کا مراد ہے غیر عورتوں کے لیے مزین کرے، اس کو یہاں تاکہ وہ عورتیں اس کو پسند کرنے لگ جائیں، تو فرمایا یہ مکروہ ہے، اور یہ مکروہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ عام مشائخ کا یہی نقطہ نظر ہے۔ بعض علماء نے بغیر کراہت کے اسے جائز قرار دیا، جو ہم ابھی اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے، فرمایا جس طرح مجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ یعنی میری بیوی میرے لیے مزین ہو، اسی طرح اسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ میں اس کے لیے زینت بناؤں،
جو بھی انہوں نے شروع میں ڈسکس کیا کہ بیوی خاوند کے لیے اور خاوند بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے سر میں کالا خضاب کر سکتی ہے. امام ابو یوسف کا ایکسکلوسیو کول ہے, کسی اور کا کول نہیں ہے اس کے اندر. یہ تمام لکھا ہوا ہے رد المختار فتاوی شامی میں, کتاب الخضر والاباحہ فصل فی البیع, جلد 11, صفحہ نمبر 822 823. یہ اس کو پبلش کیا ہے ضیاء القرآن لاہور والوں نے. امام نووی انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے, اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے لیے بڑھاپے کو زرد یا سرخ رنگ کے ساتھ خضاب کرنا مستحب ہے, اور اسے سیاہ رنگ کا خضاب لگانا صح قول کے مطابق حرام ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد, کہ تم اس بڑھاپے کو تبدیل کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو. صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ چیپٹر 24, حدیث کا نمبر 5509, ماڈرن ترکیب میں اس کا نمبر 2102. ہموی نے کہا کہ یہ جو حکم ہے کہ سیاہ رنگ سے بچو, یہ ان کے لیے ہے جو جنگ میں شریک نہ ہو. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اوپر جہاد کے معنی میں, لیکن یہ ریپیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پورا فتاوی شامی کے اندر ایز اٹ از لکھا ہوا ہے. تو میں نے وہاں سے بھی یہ ثبوت دے دیا کہ یہ کوئی میں نے ڈرائیو نہیں کیا اس کو, جو اس کو ابن عابدین شامی نے ڈرائیو کیا اور علامہ حصفقی نے اس کو ڈرائیو کیا. میں نے وہ ایز اٹ از یہاں پہ لکھ دیا. اور لشکریوں کے حق میں رعب اور خوف پیدا کرنے کے لیے حرام نہیں ہے, اور شاید یہی ان کا محمل ہے صحابہ کرام میں سے جنہوں نے یہ فعل کیا. یہ اصل چیز سمجھانی تھی کہ جو آپ کو روایات ملتی ہیں کہ فلاں صحابی نے کالے رنگ کا جو ہے وہ خضاب لگایا یا کالا خضاب کیا, اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ وہ جہاد پہ گئے تھے, اور جہاد میں جانے سے پہلے انہوں نے بالوں کو کالا کیا. تو امام ہمومی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی روایات ہیں صحابہ کرام سے متعلق کہ انہوں نے سیاہ رنگ کا خضاب کیا, وہ ساری کی ساری جہاد کی پیرائی میں. یہ امام طحطاوی نے بیان کیا اس کو, ان کا قول جو ہے یہ رد المختار فتاوی شامی میں ہے, اور کتاب الخنسہ فصل مسائل شتہ ویریس ڈفرینٹ مسائل جو ہیں, جلد 12, صفحہ 791 792. اب آگے ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ آگے, بالوں میں ایسا خضاب کرنا جس سے کفار یا اہل کتاب کی مشابہت ہوتی ہو, یہ حرام ہے. آپ ایسے رنگ کا خضاب استعمال کریں, بالوں میں لگائیں کہ جو نارملی یہود نصارہ یہ عیسائی یا کفار کرتے ہیں. فار ایگزامپل گولڈن, یہ ان کی خواتین میں یہ عام ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بالوں پہ نظر پڑتی ہے تو دیکھنے والے کے ذہن میں وہ کافرہ ہی آتی ہے, یا عیسائی ہے یا یہودی عورت آئے گی جو یہ استعمال کرتے ہیں. اور آج کل تو ویسے بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگوں کو بہت پتہ ہے کہاں کہاں کون سا رنگ استعمال ہوتا ہے. سو وہ حرام ہے, اور اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 روایات ہیں. پہلی ایک روایت آپ سے اس میں قول مبارک ہے, جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو جس قوم کے مطابق ڈھالا تو آپ پھر اسی میں شمار ہوں گے. سنن ابی داؤد کتاب اللباس چیپٹر 5, حدیث کا نمبر 4031. اس کی شرح میں کافی بحث ہے, لیکن یہ قول مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کی مشابہت آپ اختیار کرو گے تو آپ انہی میں سے ہو جائے گا. کیونکہ یہ اس میں جو شرح میں جو اس میں بحث ہے وہ اس میں ہے کہ جی یہ پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو یہ تو ان کا لباس ہے, یہ مسلمانوں کا تو نہیں ہے. لیکن اگر اس کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلی پینٹ جو ہے وہ مصر میں بنائی گئی تھی. سو وہ ایک علیحدہ بحث ہے, وہ چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے. دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وہ یہ ہے
کہ سفید بالوں کو رنگو اور یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو دیکھا جائے جو ہم نے اوپر جو روایات دیکھی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہود و نصارہ جو ہے وہ سفید بال رکھا کرتے تھے تو اس لیے فرمایا گیا کہ ان کی مشابہت نہ کرو. لیکن اگر اس کے جو وہاں تھے الفاظ وہ تھے مخالفت کرو، ان کے عمل کے خلاف کرو. یہاں پہ ہے تشبہو، شباہت. تو اب اس کے معنی دونوں سائڈ پہ چلے جائیں گے. یعنی اگر بال آپ سفید رکھتے ہیں اس دور کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ شباہت ہو جائے گی یہودیوں والی، کیونکہ چہرے مورے رنگ یہ تو ایک جیسی تقریباً تھے، ملتے جلتے تھے بلکہ کہنا چاہیے. لیکن دوسرا اس کے جو اینگل ہے دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ مشابہت. تو آپ اگر کوئی ایسا رنگ کر لیں جس سے مشابہت آ جائے تو پھر اس پہ بھی یہ حدیث جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے گا. سو ان اقوال کے روشنی میں وہ ایسا رنگ لگانا بالوں میں جو کہ ٹپیکل ہو یہود، عیسائی، کفار، مشرکین کا، اور عام طور پہ مسلمان اس کو استعمال نہ کرتے ہوں، اور اس کو دیکھنے کے بعد جو جھلک پڑے، جو مشابہت آئے وہ ان لوگوں کی آئے، تو ایسا رنگ جو ہے وہ حرام ہے، ایسا خضاب کرنا حرام ہے. اب اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ اب ڈیل کرے گا کہ جو ہمارے پاس یہ مارکیٹ میں کیمیکل سے بنائے ہوئے خضاب ہیں ان کی سٹینڈنگ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو درس ہے پرابلی اس کو ہم کل ہی اس کو کمپلیٹ کر لیں گے کیونکہ اس میں تفصیل ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.